اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے فرعون اور بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے انبار تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر بات کی جائے قارون کے خزانے کی، تو قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ جتنے بادشاہ اور فرعون گزرے تھے ان کے خزانوں کو جمع کیا جائے تو ایک چھوٹا سا حصہ بنتا تھا قارون کے خزانے کا۔ قارون کے خزانے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی دنیا میں اگر سارے مال و دولت کو جمع کیا جائے تو قارون کے خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ بنے گے۔ مطلب کہ قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ ایک معمولی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ناظرین، دراصل قارون کون تھا اور اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اور پھر اس کی فرعونیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زمین بوس کیا اور اس پر عذاب کیسے آیا، تو یہ سب جانیں گے ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ تو ناظرین، نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قارون ایک خوبصورت شخص تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا، اور یہ ایک با اخلاق اور ایک ساز ملن شخص تھا۔ لیکن اس کے پاس مال و دولت آنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن اور مغرور انسان بن گیا۔ تو پیارے دوستو، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر اپنا مال دیا کرتا تھا اور ان سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ قارون کے خزانے میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ دیا کرو، اور قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ میں اپنے تمام خزانوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالا کروں گا۔ اور جب قارون نے اپنے خزانے اور اپنے مال کا حساب لگایا تو یہ زکوٰۃ کا ایک کثیر حصہ بنتی تھی، اور اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ خیر، اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، لیکن اس نے بنی اسرائیل کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ زکوٰۃ کے بہانے تمہارا مال چھیننا چاہتے ہیں اور تمہارے مال کا خود مالک بننا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھڑکانے لگا، اور اس نے ایک ایسی بدبخت چال چلی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکاری کے الزام میں پھنسانا چاہتا تھا، اور اس نے ایک عورت کو کثیر تعداد میں مال دیا اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا بہتان لگاؤ گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بڑے مجمع میں خطاب کر رہے تھے تو قارون نے آواز دے کر روکا اور کہا کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ تو عورت کو سامنے پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس ذات کی قسم جس نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو خیر و عافیت کے ساتھ سمندر سے باہر نکالا اور فرعون سے نجات دلائی، بتا واقعہ کیا ہے۔ تو جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے کانپنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ بے گناہ ہیں، مجھے قارون نے کثیر تعداد میں مال و دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ تو
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بہتان سے بچایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ قارون پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے۔ تو یہ دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مجمع میں سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ رہیں، اور جو قارون کے ساتھی ہیں وہ قارون کے ساتھ رہیں۔ تو اس بڑے مجمع میں 2 افراد قارون کے ساتھ مل گئے اور باقی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اسے پکڑ لے، تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اسی طرح جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم کیا تو کمر تک قارون زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو پھر جب قارون نے یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گڑ گڑانے لگا اور رونے لگا، اپنی رشتہ داری کے واسطے ڈالنے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو اس طرح قارون دیکھتے دیکھتے زمین کے اندر پورا دھنس گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو جب بنی اسرائیل اور وہ 2 افراد جو قارون کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا تو وہ 2 افراد بولے اور کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ قارون کا خزانہ اور اس کا گھر وغیرہ سارا اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس کا گھر اور اس کا خزانہ زمین بوس کیا جائے اور زمین میں دھنس دیا جائے کہ اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس کا خزانہ اور اس کا گھر زمین کے اندر دھنسا دیا، جیسے اس کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو زمین پر۔ تو ناظرین، اس طرح قارون کا دردناک انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ تاریخی ویڈیو پسند آئے گی، تو ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔